کہ یہ 72 فرقوں والی بات جو ہے یہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنی صحیح تو نہیں کہ اس کی بنا پر لوگوں کے کافر اور مومن ان کے فیصلے کیے جائیں. اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم جن کی کتابیں سب سے اعلیٰ شمار ہوئی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، نوٹس ہی نہیں لیا. نیچے لوگوں نے لکھے ہیں مگر سب میں کچھ نہ کوئی راوی کمزور جس پر ذرا اعتراض ہے، مگر چونکہ بہت سارے ہیں اس لیے ملا جلا کر ابن حزم جیسے دوسرے پہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع باطل جھوٹ ہے، دوسری طرف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کمزور، مگر چلو کچھ گزارے کی باتیں. مگر ان نے صرف چھوٹی کے جو ہے نا امام ذہبی اور ابن تیمیہ وہ صاحب یہ بھی کہا کہ اس حدیث سے جو یہ نتیجہ نکالے کہ 72 کافر ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کا منکر ہے، بے دین ہے خود وہ آدمی، کیونکہ ان کو کافر نہیں کہا گیا، حضور کی امت کہا گیا، آپ کی امت کے گروہ ہیں اور صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے جنازے پڑھے گئے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ناطے کیے ہیں، سب گروہ تھے، نمازیں ساتھ پڑھی گئی ان کے، کوئی نہیں کافر والا سروگی. یہ ذہبی اور ابن تیمیہ نے اسی پر رسالہ لکھا، ثابت کیا ہے کوشش، مگر مانتے کہ کافر نہیں. اور دوسرا جو کہے نا کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے وہ بھی لانتی ہے. یہ مسلمان ہے، حضور کو مانتے ہیں، یہ کافروں کے ساتھ رہیں گے، آخر انجام جنت ہے. میرے بھائیو، میرا مقصود کسی پہ تنقید کرنا نہیں، صحیح بات بتانا ہے. صحیح میں آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، کبھی کسی پر ہم نے کیچڑ نہیں اچھالا. ہم نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، بریلوی بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی رہتے ہیں. سب سے محبت کر کے چلو، سب سے پیار کر کے چلو. مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی مزاج تھا، مولانا نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہستیاں یہ ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو ہوا نہیں دی. لہذا ہمارا شہر ہمیشہ امن کے ساتھ رہا، محبت کے ساتھ رہا، الفت کے ساتھ رہا. ایسے میرے بھائیوں اپنا مطلب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا مطلب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. سارے مسلمان ہیں، اللہ فیصلہ کرے گا، اپنے دربار میں بلا کے فیصلہ کرے گا. لیکن ہم محبت سے رہیں، الفت سے رہیں، نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، مناظرے نہ کرو، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو. اب ایک مولوی صاحب نے ایک کے خلاف تقریر کی، دوسرے نے دوسرے کے خلاف تقریر کی، تو کیا عوام کو کیا ملا؟ عوام کو کیا 8ویں دن لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آگے مولوی صاحب نے رگڑا لگا دیا، کبھی کسی فرقے والوں کا، کبھی کسی فرقے والوں کا، تو ان لوگوں کو کیا ملا؟ ان کو تو کچھ بھی نہ ملا. تو اب یہ جو ہمارے عوام میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو مختلف مکاتب فکر مختلف ناموں کے ساتھ انٹروڈیوس ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ایک فرقہ ہے اور ان کو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ 73 فرقے ہوں گے. تو وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، جب گنتے ہیں تو 10-12 پہ جا کے رک جاتے ہیں، بولتے ہیں باقی تو نظر نہیں آ رہے کہاں گئے. یاد رکھیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ایک نام سے معروف ہو جائے تو آپ اسے ایک فرقہ قرار دے کر کہیں کہ یہ ایک ہے، یہ 2 ہیں، یہ 3 ہیں. بلکہ اصل جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اشارہ کر ہی دیا ہے کہ عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے جو گروپ مارج وجود میں آتے جائیں گے وہ ایک فرقہ بنے گا، چاہے اس کو کوئی نام نہ ہو. تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں. یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں، سب خاموش. یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے. جہاں تک تعلق ہے دفاع پاکستان کا، اس کے اندر بھی ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور جہاں تک تعلق ہے نفاذ شریعت کا وہاں بھی ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور جہاں تک تعلق ہے امریکہ کی انفلٹریشن کو روکنے کے لیے انہیں بھی وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے. صدیوں تک تکفیر کے بسرے پر لوگ اندھا دھند بندوقیں نہ چلائیں کہ جس کا جی چاہا مشرک بنا دیا، اسلام سے نکال دیا، جی چاہا بدعتی بنا دیا، اسلام سے نکال دیا. اب مشرک بدعتی بنانے والوں سے بڑے اللہ سے قرآن سورہ انعام چیپٹر نمبر 6
verse number 159, that if anyone breaks their religions and divides the religion of Islam into sects, O Prophet, you have nothing to do with him. Allah will look after his affairs. Allah subhanahu wa ta'ala is telling that if anyone breaks his religion into sects and divides his religion, O Prophet, you have nothing to do with him. Allah will look after his affairs on the day of judgment. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟